اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر فلسطین، حماس، غزہ، اسرائیل کے حالات کو لے کر میں روزانہ آپ کو نیشنل نیوز میں بھی پہلی خبر یہی بتا رہا ہوں۔ چلیے آئیے، پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جب تک کہ اسرائیل انتظار کر رہا ہے کہ جب تک کہ اس کے ناجائز باپ امریکہ کی فوج نہیں آئیں گی تب تک زمینی حملہ کرنے میں وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو امریکی فوجی کمک آنے تک زمینی حملے کو مؤخر کر دیا گیا ہے، آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اور اسرائیل کے آتنکواد سے غزہ میں گزشتہ کل 24 گھنٹوں میں 23 لوگوں کا، معصوموں کا قتل عام ہوا، جس میں بچے بھی ہیں، اور 436 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی آتنکواد میں، اسرائیلی درندگی میں 597 یعنی تقریباً 600 خاندان پوری طریقے سے اسرائیلی آتنکواد کی وجہ سے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ اب قبرستان کا حال یہ ہے کہ قبرستان میں تدفین کی جگہ نہیں ہے، اسپتالوں کی حالت بھی بہت بری ہے، 44 علاج کے مراکز یعنی ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا ہے۔ القسام نے زواری ڈرون سے یہودی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، یعنی حماس بھی حملے جاری رکھے ہوئے۔ وہیں پر رفح گزرگاہ جو بارڈر ہے، دوسرا امدادی قافلہ گزشتہ کل غزہ میں داخل ہوا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ نے بھی مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے امریکہ اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی۔ میں ہاتھ جوڑنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر میں اسلامی ملکوں سے کہتا ہوں کہ تم بڑے مجرم ہو، بڑے ظالم ہو، اللہ کی عدالت میں تم بچنے والے نہیں ہو۔ غزہ اور فلسطین کے لیے اب تک صرف تم مشورے کر رہے ہو اور زبانی دھمکیاں دے رہے ہو، ابھی تک تم نے اسرائیل اور امریکہ کے آتنکوادیوں کے مقابلے کے لیے اور غزہ کی مدد کے لیے اب تک تم میدان میں نہیں آئے ہو۔ کل اللہ کے دربار میں تمہاری پکڑ ہوگی، ایسا پوری دنیا کا عالم اسلام کا یہ کہنا ہے۔ جی ہاں، اسلامی ممالک سے اللہ کی عدالت میں بڑی کڑی پوچھ ہوگی کہ یہ مجرم ہے، یہ ظالم ہے، اور اصل آتنکوادی تو وہ تمام اسلامی ملک ہے جو غزہ اور فلسطین کے لیے اب تک میدان میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہالی ووڈ کی 95 فیمس مشہور شخصیات نے امریکہ کے صدر کو خط لکھ کر اپیل کی کہ فلسطین میں تشدد کو روکنے میں مدد کریں۔ مجھے ہنسی آ رہی ہے خبر پڑھتے ہوئے، کیونکہ سب سے بڑا آتنکوادی تو امریکی صدر بنا ہوا ہے جو اپنی ناجائز اولاد اسرائیل کی پوری مدد کر رہا ہے۔ اگلا دن دوسری بڑی خبر ملک کی راجدھانی دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے زوردار انداز میں احتجاج کیا اور فلسطین کی حمایت، فلسطین کے سمرتھن میں زوردار انداز میں نعرے بازی کی۔ درجنوں طلباء کو حراست
میں لے لیا گیا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ SFI یعنی اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا اور بائیں بازو کے دیگر گروپوں کے ارکان نے گزشتہ کل اسرائیلی سفارت خانے کے قریب فلسطین کے حق میں ایک زوردار آندولن مظاہرے کا اہتمام کیا. 200 سے زیادہ مظاہرین سفارت خانے کے باہر جمع ہو گئے. درجنوں نے اپنے ہاتھوں میں بورڈ اٹھا رکھے تھے, پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا. مظاہرین نے فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت, اسرائیلی آتنکواد کے خلاف زوردار انداز میں نعرے لگائے. پولیس نے APJ ابوالکلام روڈ پر بہت سے مظاہرین کو حراست میں لے لیا. افسران کو ان کا پیچھا کرتے ہوئے اور جائے وقوع سے ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا. مظاہرین نے فلسطین کے حق میں ریلی کی حمایت میں پرچم لہرائے. حراست میں لیے گئے مظاہرین کو جعفر پور پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, جیسا کہ زیر حراست شخص نے مکتوب کو بتایا ہے. اگلا دن میوات میں جو فساد ہوا تھا, ہریانہ میں جو فساد ہوا تھا, اور بھگوا ہندو آتنکوادیوں نے جس طریقے سے مسجدوں کو آگ لگائی, مدرسوں کو آگ لگائی اور مسلمانوں کے گھروں محلوں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی, دکانوں کو آگ لگائی. لیکن کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, مظلوم بھی مسلمان اور پھر حراست میں بھی لیے گئے تھے مسلمان. خیر, اللہ جمعیت علماء کو بہتر بدلہ عطا فرمائیں. جمعیت علماء کی محنتوں سے بہت سارے جوانوں کو ضمانتیں مل چکی ہے, اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ میوات فساد کے بعد جن مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا, جمعیت علماء ان مسجدوں کی مرمت کا کام کر رہی ہے. مرمت کے بعد پیر والی مسجد جو میوات کی بڑی مشہور مسجد ہے, مرمت کے بعد گزشتہ کل پیر والی مسجد کا افتتاح بھی عمل میں آیا. میں آپ کو بتاؤں کہ 10 سے زیادہ مسجدوں کی مرمت کا کام جمعیت علماء نے کیا ہے, جن میں کچھ کے کام ابھی بھی باقی ہیں. ناظرین, ریاست پنجاب سے بڑی عجیب چونکانے والی خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب میں ایک پولیس کانسٹیبل کی لنچنگ ہوئی, پولیس کانسٹیبل کو مار دیا گیا. بتایا جا رہا ہے کہ تفتیش کے لیے اہلکار کو کبڈی کھلاڑی نے مار مار کر ہلاک کر دیا. پنجاب کے شہر برنالہ میں کیس کی تفتیش کے لیے گئے پولیس کانسٹیبل کو کبڈی کھلاڑیوں نے مار مار کر ہلاک کر دیا. کانسٹیبل کا نام درشن سنگھ بتایا جا رہا ہے. وہ سٹی پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا. وہ چکن کارنر پر لڑائی کی شکایت پر کارروائی کرنے وہاں پر گیا. پولیس سٹی میں دی گئی شکایت کے مطابق یہ واقعہ اتوار کی دیر رات کا بتایا جا رہا ہے. درشن سنگھ تفتیشی افسر کے طور پر مارکیٹ تفتیش کے لیے گئے تھے. اس دوران انہیں قتل کر دیا گیا. ان کی لنچنگ ہوئی ہے. حالانکہ خبریں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھگوت سنگھ مان نے اس حادثے کو بڑا افسوسناک قرار دیا ہے, اور انہوں نے مرنے والے پولیس اہلکار کے اہل خانہ کو 2 کروڑ روپے کی مالی امداد کا اعلان بھی کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ درشن سنگھ ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. 2 کروڑ روپے کی اس مالی امداد میں سے 1 کروڑ روپے ریاستی حکومت انہیں دے گی, جبکہ 1 کروڑ روپے HDFC بینک انشورنس کے طور پر انہیں دے گی. اگلا دن ریاست بنگلورو, کرناٹکا, بنگلورو سے بڑی پیاری خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس خبر کو لے کر ہم نے مسلسل 6 مہینے تک آواز بلند کی. خیر, اللہ نے قبول کی, اور اب خبریں آ رہی ہے کہ کرناٹک میں مسلم بیٹیوں کو, مسلم طالبات کو حجاب پہن کر ایگزام امتحان دینے کی اجازت ہوگی. کرناٹک میں کانگریس حکومت نے بڑی خوشخبری والی خبر دی ہے. جس وقت ہماری حکومت وہاں پر بنی تھی, کانگریس کی حکومت وہاں پر بنی تھی, اور نفرتیں پھیلانے والے آتنکی لوگوں کو وہاں سے ہم نے نکال کر, جنتا نے نکال کر پھینکا تھا, اسی وقت ہم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسلم طالبات ایک وقت آئے گا کہ پھر حجاب پہن کر امتحان دے گی, کالجوں اسکولوں میں آئے گی. الحمدللہ یہ اچھی خبر کانگریس کے دور میں پھر سننے کو مل رہی ہے کہ اب مسلم طالبات کو حجاب پہن کر امتحان دینے کی اجازت ہوگی. اگلا دن ریاست اتر پردیش لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بڑی خبر بھیجی ہے. افسوسناک خبر میں سے کہوں گا کہ جیسے ہی میں یوپی کہتا ہوں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی افسوسناک خبر ہی آ رہی ہوگی, کیونکہ وہاں پر جو یوگی بیٹھا ہوا ہے کوئی اچھے کام تو نہیں کیا ہے. نفرتیں کیسے پھیلے, بھگوا ٹولہ کیسے خوش ہو, بس اسی کے کام کرتا ہے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مدرسوں کی فنڈنگ کی انکوائری کے پیچھے یوگی پڑ گیا ہے. SIT ایک پوری ٹیم تشکیل دی گئی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ 25,000 سے زیادہ یوپی میں مدارس یوگی کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں. مظفر نگر میں درجنوں غیر منظور شدہ مدارس کو نوٹس بھی بھیج دی گئی ہے, اور 3 دن کے اندر اندر ریکارڈ
پیش کرنے کی مہلت دی گئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر نہ جانے کتنے آشرم بغیر منظوری کے چل رہے ہیں اور کیا کیا چل رہا ہے۔ اگر یوگی آدتیہ ناتھ انصاف پسند ہے تو مدرسہ اور آشرم دونوں کی مکمل ایمانداری کے ساتھ ماں کی قسم کھا کر انکوائری کرائے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں ریزرویشن کو لے کر پولیٹکس گرم ہے، سیاست گرم ہو چکی ہے۔ کانگریس کے پردیش ادھیکش اور بڑے دبنگ نیتا نانا پٹولے نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت اس وقت کی کٹھ پتلی سرکار، جی ہاں، ریزرویشن کے معاملے میں حکومت مراٹھا اور او بی سی دونوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ نانا پٹولے نے کہا کہ بی جے پی او بی سی اور مراٹھا کو ریزرویشن کے معاملے میں گمراہ کرنا بند کرے۔ وہیں پر انہوں نے کہا کہ 10 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود، بی جے پی کی سرکار تھی نا مہاراشٹر میں، 10 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود بی جے پی حکومت نے ریزرویشن پر فیصلہ کیوں نہیں لیا؟ کیندر میں بھی 10 سال ہو گئے۔ راہل گاندھی نے ذات پر مبنی مردم شماری کے مطالبے کی تمام لوگوں کو حمایت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ راہل گاندھی نے آواز اٹھائی ہے کہ ذات پات پر مبنی جنگننا مردم شماری کرائی جائے کہ کون سا سماج کتنا ہے، مگر بی جے پی کی اس کو لے کر بے چینی بڑھ رہی ہے، بلڈ پریشر بی جے پی کا بڑھ رہا ہے، کیونکہ اگر ذات پات پر مبنی مردم شماری ہو جاتی ہے تو پھر بھگوا ٹولہ کتنا ہے اور برہمن کتنے ہیں اور اصل مول نواسی کتنے ہیں، ساری پول کھل جائے گی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آج آخری دن ہے، ہندو بھائیوں کا ایک بڑا تہوار چل رہا ہے نوراتری کا، اور نوراتری میں ڈانڈیا کھیلا جاتا ہے اور رات میں کہیں تو رات بھر ڈانڈیا کھیلا جاتا ہے اور باقاعدہ فلمی اسٹاروں کو اور ناچنے گانے والوں کو بلایا جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ لیکن گجرات کی ڈانڈیا نائٹس میں افسوسناک واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے 24 گھنٹوں میں 10 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ نوراتری کا یہ رنگ ہارٹ اٹیک کے واقعات نے خراب کر دیا ہے۔ ہندوستان میں نوراتری کا تہوار بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، مختلف مقامات پر بڑے بڑے پنڈال لگائے گئے ہیں اور یوں سمجھیے کہ ڈانڈیا کا پروگرام رکھے جا رہے ہیں، لیکن گجرات کی ڈانڈیا نائٹ سب سے خاص ہے۔ نوراتری کا یہ رنگ ہارٹ اٹیک کے واقعات نے خراب کر دیا ہے اور 24 گھنٹوں میں 10 افراد کی موت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہے وہاں پر زور و شور سے ناچتے ہیں اور ڈی جے جو ہے وہ فل پاور سے بجتا ہے، جو انسان کی جان کے لیے خطرہ بھی ہوتا ہے اور اس کے نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ریاست ہریانہ میوات سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میوات میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع تھا۔ گزشتہ کل اس کی آخری نشست مکمل ہوئی۔ مولانا سعد صاحب کاندلوی کا وہاں پر خطاب ہوا۔ مولانا سعد صاحب نے اپنے خطاب میں علماء کرام کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میں علماء کرام کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ علماء جماعت میں نکلیں اور عوام کی جہالت کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ مولانا سعد صاحب نے علماء کرام کو یہ کہا کہ جب آپ جماعتوں میں نکلیں گے، علاقوں میں جائیں گے، بستیوں میں جائیں گے، عوام کے بیچ بیٹھیں گے، عوام کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا عوام کی جہالت کا، لوگوں کی جہالت کا، اور جب اندازہ ہوگا تو پھر آپ کو فکر ستائے گی کہ ان کو کلمہ کیسے آ جائے، ان کو بنیادی دین کیسے معلوم ہو جائے، ان کو نمازیں کیسی آ جائے۔ تو علماء کا سال میں نکالنا، یہ یوں سمجھیے کہ جو بہت ساری بحثیں ہوتی ہے، اس بحث کو میں نہ پڑھتے ہوئے مولانا سعد صاحب نے یہ کہا کہ علماء جماعت میں نکلیں تاکہ عوام کی جہالت کا مشاہدہ ہوں۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے کوکن علاقہ کوکن کے رائے گڑھ ضلع سے بڑی دل دہلا دینے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ رائے گڑھ ضلع میں جائیداد کی لالچ میں ایک بھائی نے اپنی 2 بہنوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گھر والوں نے پہلے زہر دینے کا الزام خالہ پر لگایا تھا۔ خیر، ایک نیوز پورٹل سے اور ممبئی اردو نیوز سے یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے
रायगढ़ जिले की कि एक भाई ने जायदाद के लालच में अपनी सगी 2 बहनों को जहर देकर मार डाला। पोस्टमार्टम और तफ्तीशी रिपोर्ट पंचनामे के बाद लाश भाई के हवाले की गई। रेवडंडा पुलिस थाना में नागहानी मौत का मामला दर्ज किया गया, लेकिन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को उसकी बहन को उल्टी होने की वजह से अलीबाग जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन नाजुक हालत के पेश नजर उसे मजीद इलाज के लिए नवी मुंबई के MGM अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान जहर पीने से उसकी भी मौत हो गई। 2 दिन के अंदर जहर पीने से 2 सगी बहनों की मौत। फिर शक पैदा हो गया और जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि सगे भाई ने बहनों को जहर दिया है।